تصور کریں آپ برسوں سے ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر جب آپ چوٹی پر پہنچ جاتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عجیب سا خالی پن جنم لیتا ہے اور سوچتے ہیں کہ بس اسی کے لیے میں تڑپ رہا تھا۔ ہمیں بچپن سے بتایا جاتا ہے یہ ہدف پورا کر لو پھر زندگی سیٹ ہے، میٹرک کر لو، ڈگری لے لو، نوکری حاصل کر لو یا اپنا گھر بنا لو۔ ہم یہ وہم پال لیتے ہیں کہ ہماری تمام اداسیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن سچ یہ ہے کہ خوشی کا تعلق سفر کی ہوتا ہے۔ منزل پر پہنچتے ہی وہ سنسنی دم توڑ دیتی ہے۔ موٹر سائیکل ملا تو گاڑی کی خواہش، مطلب ہمارا لائف سٹائل تو بدل جاتا ہے مگر خوشی کا لیول وہیں رہتا ہے۔ جب سٹرگل ختم ہوتی ہے تو اکثر زندگی کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو حل کیا ہے؟ کیا ہم خواب دیکھنا چھوڑ دیں؟ بالکل نہیں۔ حل صرف زاویہ نگاہ بدلنے میں ہے۔ خوشی کو کسی فیوچر ہدف سے نہ جوڑیں، بلکہ جس مقام پر آج آپ کھڑے ہیں اسے سراہیں، کیونکہ کبھی آپ یہاں پہنچنے کے لیے بھی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یاد رکھیے، پہاڑ کا نظارہ اچھا ضرور ہوتا ہے، لیکن زندگی پہاڑ چڑھنے کے سفر کا نام ہے۔ ریس میں دوڑیں ضرور، لیکن چلتے چلتے مسکرانا نہ بھولیں، کیونکہ زندگی منزل کا نہیں سفر کا نام ہے۔ آپ کے خیال میں کامیابی کی اصل تعریف کیا ہے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، ساتھ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنا نہ بھولیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ خوف اندھیرے، اونچائی یا کسی نظر آنے والے خطرے کا نہیں ہوتا، بلکہ ہم ان چیزوں سے ڈرتے ہیں جو ابھی ہوئی ہی نہیں؟ تو آپ کی رگوں میں چپکے سے رینگتا ہے ناکامی کا خوف، لوگ کیا کہیں گے کا خوف، رد ہو جانے کا خوف، آپ کے پیچھے کسی موجودگی کا خوف، اور یہ خوف نظر بھی نہیں آتا۔ وہ خوف جو کسی ناکامی کے ڈر سے راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے، کسی پیارے کو کھو دینے کے وہم میں دل کی دھڑکن تیز کر دیتا ہے، جو انسان کو ہجوم میں بھی اکیلا کر دیتا ہے، مطلب تنہائی کا خوف۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ وبا سے اتنے لوگ نہیں مرتے جتنے اس کے خوف سے مر جاتے ہیں۔ اس خوف کا علاج، جو چیز نظر ہی نہیں آتی اس سے لڑا کیسے جائے۔ ہر خوف چیختا نہیں، اور یہی انسان کی پوری زندگی چرا لیتے ہیں۔ خوف ختم کرنا نہیں، بلکہ خوف کے ساتھ آگے بڑھ جانا ہوتی ہے۔ اپنے اندر کے اندھیروں اور محرومیوں کا سامنا کرنا سیکھیں۔ خوف ختم نہیں ہوتا، لیکن جب باوجود قدم بڑھاتے ہو تو خوف چھوٹا اور آپ بڑے ہو جاتے ہو۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ کمرے میں داخل ہوتے ہیں تو سب ان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ برسوں ساتھ رہنے کے باوجود نظر ہی نہیں آتے؟ آخر فرق کیا ہے؟ جب آپ ہر وقت سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہر وقت فوراً دستیاب رہتے ہیں اور اپنی قدر دوسروں کی منظوری سے جوڑ دیتے ہیں، تو لوگ آہستہ آہستہ آپ کو ایک آپشن سمجھنے لگتے ہیں، ترجیح نہیں۔ یاد رکھیں، دنیا اس شخص کی قدر کرتی ہے جو اپنی قدر کروانا جانتا ہو، کیونکہ لوگ ہیروں کے پیچھے بھاگتے ہیں، سڑک پر بکھرے پتھروں کے نہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مغرور بن جائیں، بلکہ اپنی عزت نفس کو مضبوط بنائیں، اپنی بات اعتماد سے کریں۔ ہر دعوت پر ہاں کہنا ضروری نہیں، اپنی حدود بنائیں۔ یاد رکھیں، جس دن آپ نے اپنی توانائی ان لوگوں پہ خرچ کرنا چھوڑ دی جو آپ کی قدر نہیں کرتے، اسی دن وہی لوگ آپ کی کمی محسوس کرنا شروع کر دیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری نوجوان نسل کا سب سے بڑا المیہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم سب اپنے سر پہ توقعات کا ہمالیہ اٹھائے پھر رہے ہیں، ایک ایسا بوجھ جو ہمیں کبھی خوش نہیں ہونے دیتا۔ پرانے دور میں انسان کی توقعات اپنے محلے یا رشتہ داروں تک محدود ہوتی تھی، لیکن آج سوشل میڈیا نے ہماری توقعات کو آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ ہم 22 سال کی عمر میں کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا لائف سٹائل پرفیکٹ ہو اور ہماری زندگی انسٹاگرام کی ریلز جیسی چمکدار ہو۔ ہم نے کامیابی، خوبصورتی اور خوشی کا ایک ایسا معیار سیٹ کر لیا ہے جو حقیقت میں وجود ہی نہیں رکھتا۔ ہم چاند پر پہنچ کر بھی اداس ہیں کیونکہ ہماری توقعات ستاروں کی تھیں۔ حل بہت سادہ ہے، توقعات دنیا سے کم اور اپنے عمل سے زیادہ کریں۔ دوسروں کی سکرین دیکھ کر اپنی زندگی کا موازنہ کرنا بند کریں۔ زندگی پرفیکٹ ہونے کا نام نہیں ہے، زندگی خوبصورت ہونے کا نام ہے۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جس کی منزل نہیں۔ اپنے سر سے اس فرضی ہمالیہ کو اتار پھینکیں، ایک لمبا سانس لیں، جو مل رہا اس پہ شکر ادا کریں، اور مجھے بھی فالو کریں۔ اللہ نگہبان۔ آج ہم ایک ایسی بیماری کی بات کریں گے جو جسم کو نہیں بلکہ دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ یہ بیماری ہے حسد اور نفرت۔ حسد تب پیدا ہوتا ہے جب ہم کسی دوسرے کی کامیابی، خوشی یا ترقی کو دیکھ کر یہ کیوں نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کا الگ ہوتی ہے۔ دوسروں کی کامیابی آپ کی ناکامی نہیں ہوتی۔ نفرت بھی ایک ایسا بوجھ ہے جسے ہم اپنے دل میں اٹھائے رکھتے ہیں،
मगर इसका नुकसान सबसे ज़्यादा हमें ही होता है। नफ़रत सुकून छीन लेती है, जबकि मोहब्बत और माफ़ी दिल को हल्का कर देती हैं। अगर आप हसद और नफ़रत से बचना चाहते हैं तो दूसरों की नेमतों को देखने के बजाय अपनी नेमतों पर नज़र डालें, शुक्र अदा करें, दूसरों के लिए दुआ करें और अपनी मेहनत पर तवज्जो दें। आज से फैसला करें कि किसी की कामयाबी पर जलना नहीं बल्कि उससे सीखना है। किसी से नफ़रत नहीं करनी बल्कि अपने दिल को साफ रखना है, क्योंकि एक साफ दिल पुरसुकून की सबसे बड़ी दौलत है। कभी गौर किया है, हम अक्सर दूसरों से इतनी तवक्कुआत बांध लेते हैं कि वो एक हमालिया की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। जब वो तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते तो दिल मायूसी की बर्फ तले दब जाता है। सच ये है कि मसला लोगों में नहीं, हमारी गैर हकीक पसंद तवक्कुआत में होता है। जितना ऊंचा हम तवक्कुआत का पहाड़ बनाते हैं, उतनी ही गहरी मायूसी की खाई खोद लेते हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें, हमारी कदर करें, हमारे मुताबिक चलें, लेकिन जब हकीकत हमारी उम्मीदों जैसी नहीं होती तो दिल टूट जाता है और यही मायूसी का सबब बनता है। याद रखें, लोग हमारी तवक्कुआत के गुलाम नहीं हैं। ज़िंदगी सुकून तब देती है जब हम लोगों को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं बल्कि उनकी हकीकत के मुताबिक कबूल करना सीख लेते हैं। सुकून उस वक्त मिलता है जब हम लोगों से कम और ख़ुद से ज़्यादा तवक्को रखना सीख लेते हैं। अक्सर हमें हकीकत नहीं, अपनी तवक्कुआत तकलीफ़ देती हैं। क्या आपने गौर किया है, पहले इंसान मशीनों को चलाता था, लेकिन अब मशीनें इंसान की सोच को चलाने लगी हैं। एआई सहूलत भी है, लेकिन एक ख़तरनाक मालिक भी बन सकती है। खदशा सिर्फ नौकरियों का नहीं बल्कि गलत मालूमात, प्राइवेसी, इंसानों का बढ़ता हुआ इन्हिसार और ऐसे फैसलों का भी है जो मशीनें करेंगी, इंसान नहीं। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे सवालों के जवाब देती है, तस्वीरें बनाती है, वीडियोस तैयार करती है और चंद सेकंड में वो काम कर देती है जिसमें पहले कई घंटे लगते थे। अगर आप हर सोच, हर फैसला एआई के हवाले कर दें तो आपकी असल पहचान क्या होगी? इसीलिए एआई को अपने दिमाग का मुतबादिल नहीं बल्कि अपनी सलाहियतों का मददगार बनाएं। एआई के पास आप जैसे तजुर्बात, नाकामियां, बर्दाश्त और कहानी नहीं। एआई मालूमात रखती है मगर एहसास नहीं। वो जवाब दे सकती है मगर ख्वाब नहीं देख सकती। याद रखें, टेक्नोलॉजी जितनी भी तरक्की करे, इंसान की असल ताकत उसका शऊर, किरदार और तख्लीकी सोच ही रहेगी। मुस्तकबिल उन लोगों का होगा जो एआई के साथ अपनी सोच भी इस्तेमाल करेंगे। कभी सोचा है कि हमारे सुकून का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? जी, सबसे ख़तरनाक दुश्मन वो है जो हमारे अंदर रहता है, जिसे हम हसद की खामोश आग कहते हैं। हसद एक ऐसी आग है जो धुआं नहीं देती, लेकिन इंसान के सुकून, उसकी नींद और उसकी मुस्कुराहट को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर देती है। जिससे आप हसद कर रहे होते हैं उसे मालूम भी नहीं होता, जबकि हसद करने वाला शख्स खुद जहर पीता है और उम्मीद करता है कि मरेगा दूसरा। किसी दूसरे की कामयाबी आपकी महरूमी नहीं होती। सोशल मीडिया पर दूसरों के उरूज को देखकर अपने जवाल का मवाजना मत कीजिए। आप नहीं जानते कि इस चमक के पीछे उसने कितने अंधेरे देखे हैं। याद रखिए, कायनात में हर किसी का अपना वक्त और अपना रिस्क है। किसी दूसरे का बुरा सोचने से पहले अपनी हालत पे तवज्जो देना मत भूलिए। मेहनत करें, हसद नहीं। अगर अंदर का सुकून वापस चाहिए तो दूसरों पर माशाअल्लाह और आमीन कहना सीखिए। दिल साफ होगा तो ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत हो जाएगी।